بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین والکتاب المبین انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و کرم اور فضل و احسان ہے. اس نے ہمیں سید الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں اس امت کو خیر الامم بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمارے لیے یعنی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے اپنی خصوصی رحمت، اپنے خصوصی فضل و کرم اور اپنے احسانات کے ایسے دروازے کھولے کہ اگر کوئی ازلی بدبخت و بد نصیب نہ ہو تو اس کی بخشش و مغفرت ہر صورت ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت نے سارے زمان و مکان پیدا فرمائے، شب و روز پیدا فرمائے، لیکن اس نے ان مکان و زمان میں کچھ اپنی خاص کرم نوازیاں اس طرح سے رکھی کہ کچھ جگہوں کو اور کچھ دنوں اور راتوں کو ایسی فضیلت اور ایسی عظمت بخشی کہ جو دوسرے مکان و زمان میں وہ عظمتیں موجود نہیں ہیں. یہ مالک نے اپنا خصوصی لطف و کرم اور فضل و احسان فرمایا کیونکہ وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو بخشش، مغفرت، کرم اور رحمت عطا فرمانا چاہتا ہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا ہے، بلکہ اس طرح کائنات عالمین کی ہر شے کے لیے اس کی کرم نوازیاں جاری ہیں تو آقا علیہ السلام کے غلاموں پر وہ اپنی خصوصی کرم نوازی فرمانا چاہتا ہے. وہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ رب العزت تمہیں عذاب میں مبتلا کر کے کیا کرے اگر تم ایمان لاؤ اور شکر گزار بندے بنو. اللہ رب العزت بڑا قدردان ہے اور اپنی بارگاہ کی طرف رجوع کرنے والوں
یہ آیہ مبارکہ جو 3 آیات مبارکہ جو میں نے ابھی تلاوت کی، 6 آیات مبارکہ تلاوت کی، یہ سورہ دخان کی ابتدائی 6 آیات مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آمین والکتاب المبین، حق کو واضح کرنے والی کتاب کی قسم۔ یہ کلام مجید ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس کو لیلہ مبارکہ، مبارک برکت والی رات میں نازل فرمایا۔ انا کنا منذرین، ہم بر وقت خبردار کرنے والے ہیں، یعنی لوگوں کو پہلے بتا دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی عاقبت کا، اپنی آخرت کا، اپنی خیر کا، اپنی بھلائی کا اہتمام کر لیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس لیلہ مبارکہ میں ہر اہم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ امران من عندنا، ہر حکم جو ہماری جناب سے صادر ہوتا ہے، ہم ہی رسول کو بھی بھیجنے والے ہیں اور ان کے ذریعے کتاب کو بھی بھیجنے والے ہیں۔ رحمتاً من ربک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے رب کی طرف سے سراپے رحمت ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے لیلہ مبارکہ میں قرآن مقدس کا نزول فرمایا۔ مفسرین کے نزدیک اس میں اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ اس سے مراد لیلۃ البرات یعنی شب برات ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر کئی صحابہ کرام سے یہ منقول ہے کہ وہ لیلۃ القدر تھی، یہ وہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہے۔ حضرت اکرمہ اور ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ یہ لیلۃ المبارکۃ جو ہے برکت والی یہ رات، یہ شب برات کی رات ہے، لیکن پہلا قول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور باقی ان کے ساتھ جو اس بات کے قائل ہیں، ان کی بات میں زیادہ وزن ہے، کیونکہ پوری سورہ مبارکہ جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی اس میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو رمضان المبارک میں ہے۔ مفسرین نے ان دونوں کے درمیان تطبیق یہ کی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر اہم کام کا۔ تو یہ شب برات جو ہے اس میں مالک الملک اگلے پورے سال کے فیصلے فرماتے ہیں، اور وہ فیصلے فرما کے لیلۃ القدر میں، رمضان المبارک میں ان کے حوالے کیے جاتے ہیں جنہوں نے وہ فیصلے نافذ کرنے ہوتے ہیں۔
تو یہ رات شب برات یہ آغاز ہے اور مالک کے اہم فیصلے اس کی طرف سے کیے جاتے ہیں، وہ اس رات میں ہوتے ہیں، اور مالک الملک پھر وہ فیصلے لیلۃ القدر میں ملائکہ کے حوالے کر دیتا ہے کہ یہ فیصلے اس سال میں نافذ ہوں گے۔ لیلۃ البرات کے ہی حوالے سے، شب برات کے حوالے سے آقا علیہ السلام کا ایک ارشاد گرامی ہے کہ بندہ شادی کر رہا ہوتا ہے، کاروبار کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، اپنے مختلف امور سر انجام دینے کے بارے میں پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کا نام زندوں سے نکال کے مردوں کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ یعنی یہ جو رات ہے، اس رات سے اگلی ماہ شعبان کی 15 رات تک جو مالک الملک نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، وہ فیصلے اس رات میں کرتا ہے اور سارے سال میں اس کا نفاذ ملائکہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ وہ جو سپرد کیا جاتا ہے وہ لیلۃ القدر میں کیا جاتا ہے، فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رہے، اللہ رب العزت آقا علیہ السلام کی امت پر اپنا خصوصی کرم، فضل و احسان فرمانا چاہتا ہے، اور میں نے کئی مرتبہ ایک جملہ یاد کروایا ہے کہ مالک الملک اپنے محبوب کے غلاموں کے ساتھ عدل نہیں کرتا، صرف فضل و احسان کرتا ہے۔ عدل تو یہ ہے کہ جتنا کوئی عمل کرے اتنا اس کو صلہ دیا جائے، تو اس کو عدل کہتے ہیں۔ لیکن اگر صلہ کروڑوں گنا زیادہ ہو تو وہ عدل نہیں کہلاتا، وہ فضل و احسان کہلاتا ہے۔ اور مالک الملک کی یہ شان کریمی ہے کہ وہ ظلم کسی کے ساتھ بھی نہیں کرتا، اپنے منکرین کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرتا، عدل کرتا ہے، یعنی کم سے کم معیار عدل کا ہے۔ کافروں کے ساتھ بھی عدل فرمائے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، لیکن اس کے ماننے والے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد، ان کے ساتھ عدل نہیں ہوگا، ان کے ساتھ صرف فضل و احسان۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ہم یہاں دنیا میں جتنے عمل بھی کر لیں، سارا دن رات اس کی بارگاہ میں سجدے میں پڑے رہیں، تو اس مالک الملک نے جو ہمیں نعمتیں اس دنیا میں عطا فرمائی ہیں، ہمارے یہ عبادتیں، یہ سجدے، ہماری یہ اعمال صالحہ یقیناً اس کی نعمتوں کا بدل نہیں بن سکتے،
اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم یہ ساری عبادتیں کر کے اس کے یہ جو سانسوں کا تسلسل ہے، آنا جانا ہے، آٹومیٹک سسٹم کے تحت ہم سوئے ہوئے بھی ہوتے ہیں تو وہ مشینری چل رہی ہوتی ہے۔ حالانکہ دنیا میں کوئی ایسی مشینری نہیں ہے جو 24 گھنٹے لگاتار 50 60 70 100 سال تک مسلسل چلتی رہے، لیکن مالک الملک نے یہ دل دیا ہے، یہ دھڑکتا رہتا ہے، یہ سانسوں کا تسلسل صرف اپنوں کا قائم نہیں رکھتا، کافروں کو بھی اسی طرح سانس کا تسلسل عطا فرماتا ہے، ماننے والوں کو بھی نعمتیں دیتا ہے اور منکرین کو بھی نعمتوں سے معروم نہیں کرتا۔ کتنا بڑا اس کا مالک الملک کا اپنی مخلوق کے ساتھ رویہ ہے، کسی کو بھی گرفت نہیں کرتا فوری۔ اگر وہ گرفت کر لے، مالک الملک گرفت کر لے، تو کوئی بڑے سے بڑا عبادت گزار بھی بچے نہیں۔ جیسے عدل کرے تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شاناں والے، فضل کرے تے بخشے جوان، ہم جہے منہ کالے۔ تو اس کے فضل سے ہی یہ سارا احسان سے ہی چلتا ہے۔ تو مالک الملک نے مومنین کے ساتھ تو یہ خصوصی احسان فرمایا کہ ان کے لیے راستے کھولے۔ مالک نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے نیکی اور برائی کے دونوں راستے انسانوں کے لیے کھول دیے، ان کو بتا دیا یہ میری رضا کا راستہ ہے، یہ شیطنت کا راستہ ہے، میری ناراضگی کا راستہ ہے۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر پر ڈٹا رہے، لیکن کرنٹ ادھر سے ہی آتا ہے۔ مومنین کو بھی کرنٹ اسی سے ملتا ہے، کافر کو بھی اسی سے ملتا ہے۔ اسی کو مشیت الہی کہتے ہیں۔ یہ بجلی آ رہی ہے تو بجلی کے ذریعے سے آپ چاہیں تو اے سی چلا لیں، چاہیں تو ہیٹر جلا لیں، یعنی چاہیں تو ٹھنڈک پیدا کر لیں، چاہے تو آگ لگا لیں، لیکن بجلی بند ہوگی تو دونوں کام نہیں ہوں گے۔ یعنی مالک الملک نے جو قدرت طاقت دی ہے، اسی کے ذریعے سے انسان خیر کے راستے پر بھی چل سکتا ہے اور برائی کے راستے پر بھی چل سکتا ہے، لیکن اس نے واضح کر دیا ہے کہ یہ میری رضا کا راستہ ہے، یہ میری نافرمانی کا راستہ ہے، لیکن یہ تو عدل ہے۔ اب جو اپنی مرضی سے اللہ کی بارگاہ کا راستہ اختیار کرے گا تو وہ اپنے مالک کو راضی کر لے گا، اور جو اس کی نافرمانی کے راستے پر چلے گا وہ کفر اختیار کرے گا اور مالک کی کرم نوازیوں سے فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ تو عدل ہے۔ لیکن مالک الملک نے اپنے ماننے والوں کے لیے کچھ لمٹس مقرر کی ہیں، دونوں راستے بتا کے۔ تو کبھی وہ مالک ایسا احسان فرماتا ہے کہ برائی کے راستے کو بند کر دیتا ہے کہ ادھر نہیں جانا ہے، صرف ادھر آنا ہے۔ یہ احسان ہے، یہ عدل نہیں ہے، یہ احسان ہے۔ اور احسان کا اور فضل کا کلیم نہیں ہوگا۔ آپ عدل کو تو عدالت میں کلیم کر سکتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ناانصافی ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی کسی کو
بغیر کسی عمل کے بے حساب دے دے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس مزدور کو تو اتنا وافر دیا ہے مجھے کیوں نہیں دیا. تو وہ دینے والا کہے میری مرضی, تمہیں اپنا مل گیا ہے یا نہیں. تو کلیم عدل کا ہوتا ہے, فضل کا کلیم نہیں ہوتا. تو مالک نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, جو جتنا عمل کرتا ہے اتنا ہی اس کو اجر دیا جائے. لیکن جب مومن میری فرما برداری کر کے میری فرما برداری کے راستے پر چلے گا تو ہم اس کے ساتھ عدل نہیں کریں گے. جو ایک نیکی کر کے آئے گا ہم اس کو 10 سے ضرب دیں گے, یعنی یہاں سے شروع کریں گے. ایک کے بدلے ایک سے آغاز نہیں کریں گے. یہ ایک کے بدلے ایک نافرمانوں کے ساتھ کہ انہوں نے اگر برا کیا ہے تو اتنا ہی اس پر گرفت ہوگی, اس سے زیادہ گرفت نہیں ہوگی. اور جو نیکی اور فرما برداری کے راستے پر چلے گا تو اس کو ہم 10 سے ضرب دیں گے. یہ ضابطہ بنا دیا. من جاء بالسیئۃ, اور جو برائی کر کے آیا فلا یجزا الا مثلها, تو اس کو سزا اتنی ہی دی جائے گی جتنے اس نے برائی کا اور جرم کا ارتکاب کیا. اور مالک الملک نے مومنین کے لیے, اپنے فرمانبردار بندوں کے لیے اور راستے کھولے. ایک رات کو 1000 راتوں کی عبادت سے افضل بنا دیا. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر, 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر نہیں, اس سے بہتر, اس سے زیادہ بہتر. یہ اور کہیں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, جو اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, ان کی مثال ایسے ہے کمثل حبۃ, جیسے ایک دانہ بیج, انبتت 7 سنابل, کہ کسان اس ایک دانے کو زمین میں اس کی ذات کے بھروسے اور توکل پر زمین میں ڈال دیتا ہے کہ اس سے اب مالک الملک فصل اگائے گا. انبتت 7 سنابل, تو وہ ایک دانہ 7 خوشے نکالتا ہے. ایک دانے سے ایک خوشہ نہیں, 7 خوشے نکلے. فی کل سنبلۃ 100 حبہ, پھر وہ ہر اس سٹے میں, اس خوشے میں 100 دانے بھر دیتا ہے. اب یہ جو مثال رب ذوالجلال نے عطا فرمائی, اس کے لیے کوئی PhD کی ڈگری نہیں چاہیے کہ اس کو سمجھ آئے گی, باقی عام آدمی کو نہیں سمجھ آئے گی. اس کے لیے جاہل, عالم, چھوٹا بڑا ہر ایک کو واضح نظر آتا ہے کہ یہ گندم کا دانہ اس نے ڈالا تھا, اس میں سے یہ اتنی بالیاں نکلی, اور ہر والی کے اوپر سٹا لگا, اور سٹے میں مالک الملک نے فرمایا 100 دانے ہم بھر دیتے. فی کل سنبلۃ 100 حبہ, تو ایک دانہ کتنے دانے ہو گئے؟ 700. فرمایا نہیں, یہاں بس نہیں کرتے. واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ اس کو اور جتنا چاہے ضربے دیتا ہے. تو یہ مالک الملک نے بات سمجھائی کہ ہم اپنے بندوں کے ساتھ جو بھی نیکی کا بیج بوتا ہے نا, تو اس کو ہم ایک دانے کے بدلے میں ایک دانہ نہیں لوٹاتے ہیں, ہم اس کو
700 गुना लौटाते हैं, और सिर्फ 700 गुना तक महदूद नहीं है, बल्कि उसको और दुगना करते जाते हैं। इसका मतलब है कि इस हमारे दीन ने जो हमें ज़राअत का उसूल दिया, वो 1 मन से 1400 मन पैदावार तो कम अज कम ली जा सकती। अभी हम कहाँ पहुंचे हैं? तो ये बात सिर्फ दुनिया के मामलात के एतबार से नहीं है, बल्कि मालिकुल मुल्क ने इतना ज्यादा अताओं का एहतमाम किया है कि सारी जन्नत उसके फजल व एहसान का नाम है। अमाल का बदल नहीं है। अगर कोई कहे कि मेरे अच्छे अमाल हैं, अच्छे अमाल करता हूँ, इसकी बुनियाद पर मैं जन्नत में जाऊंगा, तो नहीं। किसी को भी जन्नत अपने अमाल के नतीजे में नहीं मिलेगी। आका अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह, आप भी? फरमाया, हाँ मैं भी। यानी कोई बंदा जन्नत में अपने आमाल की बुनियाद पर नहीं जाएगा, मालिकुल मुल्क के फजल व एहसान की बुनियाद पर जाएगा। और उसने सिर्फ मोमिनीन के लिए फजल व एहसान का दरवाजा रखा है, नाफरमानों और काफिरों के लिए नहीं। तो ये जन्नत में जो भी जाएगा, क्योंकि जन्नत की जितनी नेमतें हैं वो हमारे किसी अमाल का नतीजा नहीं है। हम तो सारी जिंदगी सजदे में सर रख कर अगर पड़े रहे तो उसके पानी की एक गिलास की कीमत नहीं बनती। अगर किसी प्यासे को जो तड़प रहा हो प्यास से, तो उससे कहे कि सारी नमाजें दे दे तो फिर पानी का गिलास मिलेगा, तो वो नमाजें देने के लिए तैयार है। वो हज भी सारे दे देगा, रोजे भी दे देगा, एक पानी के गिलास के बदले। और मालिकुल मुल्क ने ये सारी नेमतें हमें फ्री में अता की। इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो शख्स अर्श के साए में होगा, ज़ाकरल्लाह खालियन फफाज़त ऐना हो, जिसने तन्हाई में बैठकर अपने रब को याद किया, उसकी अताओं को याद किया, फफाज़त ऐना हो, तो उसकी आंखें बह पड़ी कि मालिकुल मुल्क, कहाँ मैं, कहाँ तेरी अताएं, तूने क्या क्या अता किया मेरी इन नाफरमानियों के बावजूद। और हम मोमिन कहलाने वाले, मुसलमान कहलाने वाले, अगर तन्हाई के आलम में 1 मिनट के लिए भी बैठें और अपने मालिक की अताएं और अपने करतूतों को याद करें, तो आंखें बहने के सिवा चारा ही कोई नहीं कि मालिकुल मुल्क, हमने क्या क्या करतूत किए, लेकिन तूने हमारी सांस बंद नहीं की, तूने रिज़्क के दरवाजे बंद नहीं किए, तूने हमें अज़ाब में मुब्तला फौरी नहीं कर दिया, बल्कि अपनी करम नवाजियों के सारे सिलसिले जारी रखे। और वह मालिकुल मुल्क अपने बंदों को और खुसूसी नवाज़शात से नवाजता है। उनमें से उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, आका अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हुए, कि 4 रातें हैं जिनमें मालिकुल मुल्क अपनी खुसूसी इनायात फरमाता है। एक उनमें से ये शब बरात है, लैलतुल क़द्र है, जो रमज़ान मुबारक में ईद उल फित्र की रात है, ईद उल फित्र की रात है, ईद उल अज़हा की रात। हम मुसलमान तो ईद उल फित्र में जो है ना, वो ये समझते हैं कि अब जो है ना वो शैतान बंद था, अब खुल गया है, अब इस रात को खूब एंजॉय करें। उसको एंजॉय कहते हैं, नाफरमानी के काम करने को।
کا نام لے رہی ہے. تو ہائے ام المومنین سید عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ 4 راتیں مالک الملک نے خصوصی اس امت کو آقا علیہ السلام کے صدقے میں عطا کی. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب، شعبان، رمضان اور محرم الحرام، یہ سال میں یہ جو 4 مہینے ہیں، ان میں مالک الملک اپنے محبوب کی امت پر خصوصی کرم فرماتا ہے. رجب میں فرماتا ہے آقا علیہ السلام نے رجب کو، ماہ رجب کو شہر اللہ کہا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس ماہ مبارک میں روزے رکھتے ہیں، شعبان المعظم میں. ام المومنین ہی فرماتی ہیں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، کانا احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان، کہ آقا علیہ السلام کا محبوب ترین مہینہ جس میں لگاتار آپ پورا مہینہ روزے رکھتے وہ شعبان کا مہینہ. ثم یصلہ برمضان، پھر اس کے ساتھ آگے رمضان کو ساتھ ملا لیتے. تو یہ 2 ماہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھتے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ شعبان کی درمیانی رات یعنی 15 کی رات، 15 شعبان کی رات جب آ جائے تو فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تو اس کی ساری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت اور ریاضت بندگی کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے رات کو بسر کریں. وصوموا نہارہا، اس کے دن کو روزہ رکھیں، یعنی رات کو عبادت گزاری اور دن کو روزہ. اور یہ ایک روزے کا حکم فرمایا، اور آقا علیہ السلام خود پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں، شعبان کا پورا مہینہ روزے. اور یہ تیاری ہوتی رمضان المبارک کے استقبال کی، کہ آگے جو برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے اس میں تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آغاز فرماتے اور اس سے اختتام فرماتے، اور اس کے آخر میں لیلۃ القدر کو رکھا گیا تاکہ یہ بندہ عبادت گزاری کے ذریعے سے اللہ کی فرما برداری کے راستے پر چل کر اپنے مالک کو راضی کر لے. اب یہ پرچہ بھی آؤٹ کر دیا. امتحان تو یہ ہوتا ہے نا کہ اس نے تیاری کرنی ہے، پتہ کوئی نہیں ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کتنے سوالات کے جواب آتے ہیں، کتنے کے نہیں آتے. اور اگر پرچہ پہلے ہی آؤٹ ہو جائے، آؤٹ کر دیا جائے، تو وہ آزمائش تو کوئی نہ رہی، وہ تو صرف اس کے پاس کرنے کا اہتمام ہی کیا گیا. تو مالک الملک نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس رات کو واضح کر دیا اور لیلۃ القدر کو مخفی رکھا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لیلۃ القدر بھی واضح کر دی جائے اور پھر یہ امت کے کئی افراد جو ہے نا وہ اس سے غافل ہو کر اپنی زندگی برباد کر لیں کہ سارا کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں کیا. تو
اس کو واضح کیا، اس کو مخفی رکھا تاکہ کم از کم 5 راتیں تو جاگے۔ یہاں واضح کر دیا کہ یہ 1 رات ہی جاگ لیں۔ آقا علیہ السلام سے حضرت علی المرتضی روایت فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، جب یہ 15ویں کی رات ہو، فقوموا لیلہا فصوموا نہارہا، تو اس کی رات کو قیام کریں، دن کو روزہ رکھیں۔ فإن اللہ تعالیٰ ينزل فيها لغروب الشمس، کہ مالک الملک ہر رات کی پچھلے پہر میں ندائیں دیتا ہے۔ ہم مومن ہو کر بھی کبھی ہم نے مالک کی ندا اور اس کی آواز کو سننے کی کوشش کی؟ جب مالک کے ندا دینے کا وقت ہوتا ہے، یہ امت اس وقت سوتی ہے اور پھر شکوے کرتی ہے کہ یہ سارے عذاب، تکلیفیں، مصیبتیں، عذاب ہمارے لیے کیوں نہیں ہیں، کیوں ہیں؟ تو ادھر سے آواز آتی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رب منزل ہی نہیں، کہ ہم تو اپنا کرم فضل و احسان فرمانے کے لیے ہر رات آوازیں لگاتے ہیں کہ کرم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آئیں میری بارگاہ۔ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے تو تنہائی کے عالم میں محبوب سے ملنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو رات کے پچھلے پہر میں اپنے مالک کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کر جب اس کے ساتھ محو گفتگو اور اس کی کبریائی کا بیان کر رہا ہو، اس لمحے کی عظمت کو اپنے تصور میں لائیں، جب مالک اور بندے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کو معراج تو رب ذوالجلال نے اپنے لامکان کی بلندیوں میں بلا کے کروایا، لیکن واپسی پہ آقا علیہ السلام کو اپنی امت کے لیے معراج نماز کی شکل میں سجدے میں سر رکھنے میں عطا فرمایا کہ میرے محبوب جو لذتیں، جو کرم نوازیاں آپ کو لامکان کی رفتوں میں دی ہیں، آپ کی امتیں کے افراد اگر ان کی لذتیں اپنے من میں اتارنا چاہیں تو بس وہ اس نماز کے عالم میں اپنا سر میری بارگاہ میں سجدہ ریز کر دیں، تو آپ کی معراج کی لذتوں کا پرتو آپ کی امت کے افراد کو عطا کر دیں۔ علی المرتضی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کو قیام کریں، دن کو روزہ رکھیں، فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس، کہ باقی دنوں میں تو مالک الملک رات کے آخری پہر میں تشریف لاتا ہے، نزول اجلال فرماتا ہے، لیکن 15 کی رات کو لغروب الشمس الى سماء الدنیا، مالک الملک غروب آفتاب کے ساتھ ہی آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے، فیقول، اور آواز دیتا ہے، کہتا ہے الا مستغفر اغفر لہ، کوئی ہے میری بارگاہ سے مغفرت مانگنے والا تو وہ مانگے اور میں اس کو بخشش عطا کر دوں۔ اللہ مسترزقن، ہے کوئی رزق کے خزانے مانگنے والا تو وہ مجھ سے مانگے تو میں ارزقہ، تو اس کو میں اس کے دامن کو رزق کے خزانوں سے بھر دوں۔ اللہ مبتلن فاوافی ہے، کوئی ہے جو مصیبتوں اور تکلیفوں سے نجات مانگنے والا تو وہ میری بارگاہ میں سوال کرے
میں اس کو ان تکلیفوں سے چھٹکارا دے دوں۔ الا قضا الا قضا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مالک الملک غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک ایک ایک چیز بتاتا رہتا ہے کوئی رحمت مانگنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی کرم مانگنے والا، ہے کوئی رزق کے خزانے مانگنے والا، ہے کوئی جنت مانگنے والا، ہے کوئی تکلیفوں سے نجات مانگنے والا۔ ساری رات مالک الملک میری امت کے افراد کو یہ ندائیں دیتا رہتا ہے کہ کوئی ہے تو مانگ لے۔ ہم تو مانگنے سے بھی محروم ہیں، ہمیں تو مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا مالک کی بارگاہ سے۔ تو اس نے اپنے محبوب کے صدقے میں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اتنی کرم نوازیوں سے نوازا ہے کہ اگر کسی کو یہ ادراک ہو جائے کہ مالک الملک ہمارے ساتھ کس قدر مہربان ہے سید الانبیاء کے صدقے میں، تو کوئی بدبخت نہیں رہے گا حتیٰ یطلع الفجر۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک ساری رات مالک الملک آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اور اس امت کے افراد کو ندائیں دیتا ہے۔ ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا۔ آپ کی باری تھی، آپ کے ہاں آقا علیہ السلام جلوہ افروز تھے، لیکن مجھے جاگ آئی تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر نہیں ہے۔ تو آپ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے آپ کے اس راستے پر جس راستے سے آپ تشریف لے گئے، ام المومنین اس راستے پر آپ کی تلاش میں پیچھے پہنچ گئی۔ اب رات کے وقت آقا علیہ السلام کہاں تھے؟ آقا علیہ السلام جنت البقیع میں تھے، جنت البقیع میں۔ اب ام المومنین کو کس نے بتایا رات کے وقت کہ آقا علیہ السلام جنت البقیع میں ہے؟ میرے آقا جدھر سے گزرتے خوشبوئیں پھیلتے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جنت البقیع میں پہنچی تو آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا ہوا تھا تو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے تھے۔ تو مجھے دیکھ کے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان، اللہ رب العزت 15 کی رات کو الی السماء الدنیا، آسمان دنیا پر نزول اجلال اپنی شان کے مطابق فرماتا ہے، تشریف لاتا ہے۔ فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم قلب، اور اتنی بخشش فرماتا ہے، اتنی مغفرت فرماتا ہے، اتنی کرم نوازیاں فرماتا ہے، اتنے گناہ گاروں کو بخشتا ہے جن کی تعداد کا کوئی اندازہ لگا نہیں سکتا۔ آقا علیہ السلام نے جو بیان فرمایا اس کا کوئی اندازہ کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ ایک قبیلہ بنو کلب جو بکریوں کے حوالے سے، آپ کو پتہ ہے کہ سارے عالم عرب جو ہے وہ ان کا گزر بسر جو ہے جانوروں کے پالنے پر ہوتا ہے، تو ان کے پاس بھیڑ، بکریاں، اونٹ، یہ جانواری یہی ساری معیشت تھی۔ تو بنو کلب اتنی ان کی بکریاں تھیں کہ بکریوں کا اندازہ ہی کوئی نہیں لگا سکتا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ بنی کلب کی جتنی بکریاں ہیں ان کے جسموں پر اگنے والے جتنے بال ہیں، مالک الملک اس رات میں ان جسموں پر اگنے والے بالوں سے بھی زیادہ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو رب ذوالجلال نے بخشش کے
दरवाजे खोले हुए हैं। और सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए अपने खुसूसी फजल व एहसान और अपनी रहमतों को इस तरह बखेरा है कि अगर कोई उसके मालिक की बारगाह से मांगने वाला हो तो वो कभी भी महरूम नहीं रह सकता। दुनिया के किसी मालदार से, किसी बड़े से मांगे तो दूसरी, तीसरी, चौथी मरतबा मांगने पर वो नाराज हो जाता है। तो पहले तो भी तुम्हें दिया, फिर आ गया। मालिकुल मुल्क ना मांगने वालों से नाराज होता है, मांगने वाले जितनी मरतबा मांगे इतना ज्यादा खुश होता है। मालिकुल मुल्क हम उसके बंदे हैं, उस नबी की उम्मत है। वो अल्लाह भी अता फरमाने वाला है, उसका रसूल भी अता फरमाने वाला है। और ये माह शाबान आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम का भी महीना है। ये आय मुबारका इस महीने में नाज़िल हुई थी। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालों, तुम भी उस ज़ात मुबारका पर दरूद व सलाम पेश करो जैसे दरूद व सलाम पेश करने का हक है। ये आया मुबारका चूँकि इस माह मुबारक में नाज़िल हुई थी, शाबान मुअज़्ज़म के महीने में, तो ये शाबान मुअज़्ज़म गोया अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फरमा के मोमिनीन को ये सबक भी दिया कि ये माह मुबारक मेरे महबूब की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करने का खुसूसी महीना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी खुसूसी करम नवाजियों से नवाजे और मालिकुल मुल्क ने जो सैयदुल अंबिया के सदक़े में हमारे लिए बख्शिश मग़फ़िरत के दरवाजे खोले हैं, उनसे इस्तिफ़ादा करते हुए अपने मालिक को राज़ी करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।